بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم سیرت کے کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ سیرت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے جو ہیں، جن پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ تحقیق ہوئی ہے۔ آج ہم ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلیم اور تعلم سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، ان پہ روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے جو ہے وہ سبق حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود کہا بھی ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ گویا یہ ان کے بنیادی جو کام ہیں، مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تعلیم دینا، دوسروں کو سکھانا، سمجھانا، یہ ان کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ تو ہم جو استاد ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی شعبے سے منسلک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں درس و تدریس کے، ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ آج کچھ ہم بات صرف اس پہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تدریس کا سلسلہ تھا، ان کی بنیادی خصوصی باتیں کیا تھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو موجودہ جو فلسفیز ہیں ٹیچنگ کی، وہ ان سے جو ہے وہ مماثلت بھی رکھتی ہیں، اور بنیادی طور پہ انہی بنیادوں پہ یہ جو ہے وہ قائم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، دوسروں کو سمجھاتے تھے، تو ان میں جو پہلی بات جس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے، وہ خلوص اور نیت کا خالص ہونا جو ہے وہ شامل ہے، محبت اس میں شامل ہوتی تھی۔ تو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بات بتاتے تھے۔ دوسری بات جو ہے وہ ان کے درس و تدریس میں جو سامنے والے آڈینس ہیں، شاگرد ہیں، سیکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنائیت کا جو جذبہ ہے، اس اپنائیت کا اظہار جو ہے، ان کو قریب سے جاننا اور پھر اپنائیت کا اظہار کرنا، یہ ایک خاص بات تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی بات کوئی کرتا تھا تو مکمل توجہ سے سنتے تھے، اور پھر اس کو سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ایسی بات نہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو دوبارہ پوچھتے تھے۔ تو جب تک وہ بات پوری طرح سمجھ نہ آ جائے، پھر اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بڑے پرأثر انداز سے بات کرتے تھے، دلوں کو چھو لینے والی بات کرتے تھے، دلوں پہ حکمرانی کرنے والی بات کرتے تھے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا انداز ہوتا تھا، یا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا، وہ بہت سادہ ہوتا تھا۔ سادہ الفاظ میں جامع بات وہ کہتے تھے۔ اسی طرح جو جملے ہوتے تھے وہ بڑے مختصر ہوتے تھے، بہت لمبی تمہید کے بجائے مختصر مگر جامع اور سادہ الفاظ میں بات کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات سمجھانے کے لیے مختلف جو لوازمات ہیں، ٹولز ہیں، مطلب وربل اور نان وربل ایڈز جو ہیں، ان کا استعمال کرتے تھے۔ ہاتھوں کے اشارے سے، آواز کے اتار چڑھاؤ سے جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو گویا یہ جو ان باتوں کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: اخلاص اور محبت، اپنائیت اور جان پہچان، مکمل توجہ سے سننا اور پھر سمجھنا، اور مؤثر اور دل کو چھو لینے والا انداز، مختصر اور سادہ الفاظ میں جامع بات، اور وربل اور نان وربل کمیونیکیشن، یہ وہ بنیادی خصوصیات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کے طریقے کی۔ اور آج دنیا میں ہم جو بیسٹ پریکٹسز دیکھتے ہیں، اس میں بھی
یہی وہ بنیادی لوازمات ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ درس و تدریس کریں تو وہ مؤثر تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو ہم سیرت کے اس گوشے سے جو درس و تدریس سے لوگ وابستہ ہیں، پڑھاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کریں تو ہماری بات جو ہے وہ پراثر ہوگی، اور اس کا جو اثرات ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔